یہی وہ وقت تھا جب ایک انگریز نے اپنی بیوی سے یہ کہا، آؤ تمہیں ذرا وہ منظر دکھاؤں جو تمہاری آنکھوں نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہوگا۔ بیوی کو ساتھ لے کر یہ جیل کے قریب پہنچا اور وہاں کال کوٹھڑی سے ایک عالم کو نکالا اور اس کو توپ کے دہانے سے باندھ کر گولا چلا دیا۔ اس عالم کی شہادت ہو گئی، پرخچے اڑ گئے، لیکن یہ آزادی کے مجاہد، خاک خوں میں لت پت ہو جانے والے علماء کرام انگریز سامراج کے مقابل اس وقت سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے، اور چلتے چلتے پھر وقت نے ثابت کیا جب اس خطے سے انگریز کو نکالنے والے یہی علماء کرام تھے۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 1866 میں جو دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ حضرت سمجھتے تھے کہ جتنی بڑی تعداد میں علماء کرام شہید ہو چکے، ایسا نہ ہو کہ علماء کرام کی مسلسل شہادتوں کی وجہ سے علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے، قال اللہ اور قال رسول کہنے والی زبانیں ہی ختم ہو جائیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور حضرت نے جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اس وقت حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک مدرسہ ہے، یہاں پڑھنے پڑھانے کے سوا اور کچھ نہیں، بلکہ یہاں حریت کے وہ سبق پڑھائے جائیں گے کہ جب ایک مناسب تعداد جمع ہو جائے گی ہم پھر انگریز کے مقابل نکلیں گے۔ اور وہ جدوجہد جاری رہی، بالآخر یہاں سے انگریز کو منہ کی کھا کر نکلنا پڑا۔ اور آج بھی آپ اپنے ہمسائے ملک میں دیکھیں، وہ چٹائی سے اٹھنے والے ملا نے دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے۔ آج بھی آپ دیکھیں، وہ مدرسوں سے نکلنے والے دین حق کی سربلندی کے لیے ہر محاذ پر ہر انداز میں جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن لمحہ بھر کے لیے نہ ان کے قدم ڈگمگائے، نہ ان کے عزائم میں کوئی کمی آئی۔ ایک جدوجہد ہے، ایک تاریخ ہے جس کے ساتھ یہ دستار سجائے ہوئے علماء کرام وابستہ ہیں۔ اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں کے ساتھ عملی میدان میں اتریں گے۔ آپ تشریف لانے والے تمام ہی مہمان جنہوں نے رات بھر اس پروگرام کو سماعت کیا، اور گزشتہ 2 راتوں سے آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آپ کا یہاں پر بیٹھنا در حقیقت اسی تسلسل کے ساتھ محبت، عقیدت اور پیار کی ایک ظاہری علامت ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھنے کے بعد یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہاں پر ہم ان لوگوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں جو صرف زبانی حضور سے، صحابہ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، بلکہ آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کا اجتماع ہو، وہاں پر بات کرنے والے وہ ہیں جو پسینہ دے کر نہیں لہو دے کر آئے ہیں۔ آپ یہاں آتے ہیں تو اس عزم اور محبت کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم جن علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جا رہے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں کہ قریب کے عرصے میں بھی مسعود الرحمان کا جنازہ اٹھا کر آئے ہیں۔ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی شاہراہوں پر سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت کے لیے جہاں جہاں قربانی دینے کا موقع آیا انہوں نے دریغ نہ کیا۔ آج صحابہ کرام اہل بیت عظام سے عقیدت و محبت کا یہ سفر چلتے چلتے ہم کمزور اور انتہائی کمزور لوگوں کے کندھوں تک آ پہنچا، لیکن ہمارا قبولیت کے وقت میں اپنے اکابرین اسلاف سے یہ وعدہ ضرور ہے، ہم کمزور ضرور ہیں، لیکن آپ نے جو ابو بکر صدیق کی محبت کے ہمیں سبق پڑھائے ہیں، ہم آخری دم تک وہ سبق دہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ہمیں جو فاروق اعظم کی عدالت کے تحفظ کے سبق پڑھائے ہیں، ہم ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام کے علم میں ہے کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں میں صحابہ اہل بیت کی عزت اور حرمت بارے قومی اسمبلی سے ایک قانون پاس کیا گیا۔ اس قانون کے پاس ہو جانے کے بعد جب اسے سینٹ میں لے جایا گیا تو سینٹ سے بھی اس قانون کو متفقہ طور پر پاس کر لیا گیا۔ افسوس صد افسوس، پاکستان کے موجودہ صدر ڈاکٹر عارف الرحمان علوی نے ناموس صحابہ و اہل بیت کے اس قانون پر دستخط کرنے کی بجائے اس کے ہاتھ کانپ گئے، اور ہو سکتا ہے اب نئی اسمبلی بنی ہے تو آنے والے جوائنٹ سیشن میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل کو دوبارہ سے اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے۔ خانپور کے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جوائنٹ سیشن میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل کو دوبارہ زیر بحث لایا جاتا ہے، اندر موجود اراکین قومی اسمبلی اور اراکین سینٹ اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن باہر دعاؤں کے ساتھ ساتھ اگر مناسب سمجھا گیا کہ عین اسی تاریخ کو اس شاہ کے مصطفیٰ، اس شاہ کے صحابہ و اہل بیت
سینٹ کے باہر موجود ہوں، این اسی تاریخ کو قومی اسمبلی کے باہر عشاق کے صحابہ و اہل بیت موجود ہوں، آپ اس دن خانپور سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ آپ اس دن جانے کے لیے تیار رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ ڈاکٹر عارف الرحمان الوی صاحب، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو پیغام بھیجا، جب صدر پاکستان کا ووٹ آپ کو چاہیے تھا، آپ لاہور میں میرے دروازے پر دستک دے رہے تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے صدر پاکستان کا ووٹ دو۔ ہم نے آپ کو صدر پاکستان کا ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ جب ناموس صحابہ و اہل بیت کی عزت کا قانون آپ کی میز پر آئے، آپ کے ہاتھ کانپ جائیں اور آپ دستخط نہ کریں۔ آپ کو دستخط کرنے چاہیے تھے، لیکن آپ نے پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات میں دھکیلنے کے لیے ایوان صدر میں انتہائی ذمہ دارانہ منصب پر رہتے ہوئے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ آپ کی صدارت تو چند دن کی مہمان ہے، لیکن اس پہ دستخط کر کے 50,000 سال کے دن کی عزت کما سکتے تھے۔ لیکن یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات پر بڑا دکھ اور افسوس بھی ہے، یہاں مختلف پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ووٹ مانگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تقاریر میں مصروف ہیں، لیکن جیسے ہی حکومت سازی کا مرحلہ آیا، شیر اور تیر ایک ہو گئے، پتنگ ساتھ مل گئی۔ الیکشن کمپین میں کہہ رہے تھے شیر کا شکار بلے سے نہیں بلکہ شیر کا شکار تیر سے کیا جاتا۔ الیکشن کمپین میں کہہ رہے تھے سوائے پیپلز پارٹی کے کھانے پینے کے اور کوئی مقصد نہیں، لیکن جب حکومت بنانے کا مرحلہ آیا تو تیر نے اور شیر نے مل کر عوام کا شکار کرنا مناسب سمجھا۔ ان سب نے مل کر ملک کے خزانے کا شکار کرنا شاید مناسب سمجھا۔ بہرحال سیاسی پارٹیوں نے بہت سی جگہ پر ایک دوسرے کے حق میں لوگوں کو دستبردار بھی کروایا، ایک دوسرے کے حق میں لوگ بیٹھ گئے، لیکن مجھے اس بات پر دکھ اور افسوس ہے، مولانا عبدالاکبر چترالی جنہوں نے ناموس صحابہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا، چترال سے وہ MNA کی نشست حاصل کرتے اور اس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کیا۔ اس کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن افسوس صد افسوس وہاں پر ایک دینی جماعت کے کینڈیڈیٹ موجود تھے، ان کے حق میں دستبردار نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا عبدالاکبر چترالی قومی اسمبلی کی سیٹ سے محروم ہو گئے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں مولانا عبدالاکبر چترالی کے دوبارہ ایوان میں آنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں تو اتنی خدمت ہی کافی تھی کہ وہ ناموس صحابہ بل کا محرک تھا۔ اتنی خدمت ہی کافی تھی کہ آل بیت بل کے محرک مولانا عبدالاکبر چترالی تھے۔ بہرحال سیاسی صورتحال ایسی پیدا ہوئی وہ اسمبلی میں نہ پہنچ سکے، اور ہم نے گزشتہ عرصہ میں دیکھا جناب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور رحمت اللہ علیہ ناموس صحابہ بل بارے جس طرح کی سنجیدہ گفتگو فرما رہے تھے، چند دن کے بعد ایکسیڈنٹ میں ان کی شہادت، اور اب جوائنٹ سیشن میں اگر وہ بل دوبارہ آتا ہے تو یہاں پر مولانا عبدالاکبر چترالی کا موجود نہ ہونا، یہاں پر مفتی عبدالشکور کا موجود نہ ہونا، لیکن اسباب کے درجے میں ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے، اور اسباب کے درجے میں ہماری نظر ہے مولانا فضل الرحمان پر جن کے پاس MNA کی نشست ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر یہ بل دوبارہ سینٹ میں آئے گا تو میرے اللہ نے چاہا اس سے پہلے جس طرح جمعیت علماء اسلام کے MNAs نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تھا، قائد جمعیت قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صحابہ آل بیت کی عزت کا بل پاس ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے بہت قربانی ہو چکی ہے، اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی جا چکی ہے، اور ہمارا تو بڑا صاف سا مطالبہ ہے اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرے، ہم نہیں کہتے کہ اس کا جواب کسی کو گولی سے دینا چاہیے، ہم نہیں کہتے کوئی صحابہ کی گستاخی کرے اس کے جواب میں کسی کو پتھر اٹھانا چاہیے۔ ہمارا تو بڑا آسان سا مطالبہ ہے، جو صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام آئے، اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں اسلام دا نظام نہ آوے وہ تو چور دے ہاتھ کٹ چھڑے لے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاتھ تو چور کا کٹے گا، آپ کو کیوں پریشانی ہے؟
ہاتھ تو چور کا کٹے گا، آپ کے گھٹ پہ کیوں خارش ہو رہی ہے؟ آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ جس نے چوری کرنی کوئی نہیں، اس کو اسلامی نظام کی حدود سے پریشانی بھی کوئی نہیں، جس نے قتل کرنا کوئی نہیں، اس کو قصاص کے قانون سے پریشانی بھی کوئی نہیں۔ بالکل اسی طرح صحابہ اہل بیت کی عزت کے قانون سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو صحابہ کی بھی عزت کرتا ہے، اہل بیت کی بھی عزت کرتا ہے، پریشانی صرف اسی کو ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کے راستے تلاش کرتا ہے۔ صحابہ کی گستاخی کرنے والوں، اہل بیت کی گستاخی کرنے والوں، قانون بھی تمہارے خلاف بنے گا اور گستاخوں تم تختہ دار پر بھی لٹکو گے۔ قانون بنے، جرم روکے۔ کہتے ہیں قانون اگر بن گیا تو اس کا استعمال غلط ہوگا۔ 302 قاتل پر لگتی ہے، پورے پاکستان میں اس کا استعمال 100% ٹھیک ہو رہا ہے، 100% ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس کا استعمال ملک میں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو کیا استعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے 302 کو ختم کر دینا چاہیے؟ ضرورت اس بات کی ہے قانون کا غلط استعمال نہ ہو، قانون کا درست استعمال ہو۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ قانون کا درست استعمال نہ ہوا لہذا قانون ہی نہ بنے۔ درست استعمال کرنا اس کے ہم بھی حامی ہیں، لیکن قانون کا موجود ہی نہ ہونا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب تک صحابہ کے گستاخوں کو، آل بیت کے گستاخوں کو پاکستان میں سخت قوانین کے ذریعے پھانسیاں نہیں دی جائیں گی، سزائیں نہیں دی جائیں گی، پاکستان سے فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس قانون بنوانے کے لیے ہمیں ہتھکڑیاں پہننی پڑی، پہن جائیں گے۔ تختہ دار پہ جھولنا پڑا، جھول جائیں گے۔ اسلام آباد میں ایک دن کے لیے نہیں، سالوں سال بیٹھنا پڑا، بیٹھ جائیں گے، لیکن گستاخ صدیق کے لیے قانون بنوا کے ماریں گے انشاءاللہ۔ اگر سیاست کے لیے پیر پگاڑا کے مرید سندھ میں نکل سکتے ہیں تو اعظم طارق کے کارکن صدیق کے لیے نکل سکتے ہیں۔ اگر سیاست کے لیے کوئی اپنے گھر سے نکل سکتا ہے تو اہل بیت کی حرمت کے قانون کے لیے ہم ایک مرتبہ نہیں، ہم 1,00,000 مرتبہ نکلنے کے لیے تیار۔ ختم نبوت کی بات ہو یا عظمت صحابہ، دفاع صحابہ کی بات ہو، ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پر اور اپنے سر قربان کرنے کے لیے اگر کوئی لوگ ٹھہرے نظر آئے تو وہ مدارس سے نکلنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول پڑھا تھا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، جامع عبداللہ ابن مسعود سے لے کر انار کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے محمود پڑھنے والے اور محمود پڑھانے والے تک ایک لمبی تاریخ ہے۔ انار کے درخت کے نیچے پڑھنے پڑھانے والے سے لے کر اصحاب صفہ تک، جو تسلسل آج یہاں تک اور یہاں سے قیامت تک باقی رہے گا، اور اس میں استعمال ہونے والے لوگ ہر اس دور کے بہترین لوگ ہوں گے۔ ہم جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دلی کے بازاروں میں علماء کرام کا خون اس طور پر بہا دیا گیا تھا، اور علماء کرام کی لاشوں کو دلی کے درختوں پر اس طور پر لٹکا دیا گیا تھا کہ تلاش کرنے سے بھی کوئی ایسا درخت نظر نہ آتا جس پہ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ سور کی کھال میں ڈال کر علماء کرام کی لاشوں کو جلا دیا گیا تھا، لیکن آزادی کی تحریک کے لیے اٹھنے والی یہ آواز شہرک کا لہو دینے کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ قائم تھی، بلکہ اس جذب اعظم اور ولولے کے ساتھ قائم تھی کہ جب مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کو انگریز جج نے کہا، میں نے آپ سے بچپن میں عربی کے کچھ اسباق پڑھے ہیں، اگر آپ صرف اتنا لکھ دیں کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھا تو آپ کی سزائے موت کو بدل دینے کا اختیار میرے قلم میں ہے، بس اتنی سی بات آپ کر دیں، میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی کی، آپ کی موت کی بات ختم کر کے آپ کی مزید زندگی کے لیے میں چند جملے لکھ دوں۔ تو انگریز کی عدالت میں کھڑے ہوئے مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ جنگ میں نے کوئی سیاسی جنگ سمجھ کر لڑی تھی؟
بلکہ وہ تو میرے ایمان کی بات تھی، اور اگر اس کے جواب میں مجھے گولی آتی ہے تو میں سہنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ دلی کی چوک میں احمد اللہ شاہ مدراسی کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور وہ جام شہادت